مدنی ساتھیوں السلام علیکم۔ علاقے کے سارے لوگ جانتے ہی ہوں گے میرا چلنے کسی علاقے سے ہی ہے۔ میں بھی ایک دنیا دار روسیا آدمی تھا، لیکن اللہ کا ایسا کرم ہوا، ایک ایسا رات ملا جس رات کی وجہ سے مجھے اس دنیا میں شہرت ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ راز اپنے اسلامی بھائیوں کو پہنچاؤں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ وہ راز کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے اندر ایک جان چھپا ہوا ہے، تجھے اس کی خبر نہیں، اور واقعی اگر وہ جان تمہارے پر کھل جائے تو تم گھر بار بیوی بچے چھوڑ کے اللہ کی راہ میں نکل جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جسم بنایا تو اس میں کچھ چیزیں مخلوقیں رکھی، روح ڈالی، روح جسمانی، اس کے بعد لطائف، قلب، روح، سری، خفی، الفا، انا، نفس، یہ چیزیں ڈالی۔ ایک چیز اس میں ایسی ڈال دی گئی جس سے وہ جسم ناپاک ہو گیا۔ وہ جسم پاک تھا، مٹی سے بنا ہوا تھا، وہ جو مخلوقیں ہیں وہ بھی پاک تھیں، لیکن جب اس میں نفس آیا وہ جسم ناپاک ہو گیا۔ اس وقت بولے شاہ نے فرمایا ہے اس نفس پلید نے پلید کی تھا، اصل مجھو پلید نہ سے۔ اب جب تک اس نفس کو پاک نہیں کریں گے آپ پاک ہی نہیں ہوں گے۔ اب انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد نفس کی پاکیزگی ہے۔ اب وہ نفس پاک کیسے ہوتا ہے؟ اب یہ جو باتیں سکھائی جاتی ہیں، ایک عبادت ظاہری ہے جس کا تعلق زبان سے ہے، ایک عبادت باطنی ہے جس کا تعلق دل سے ہے۔ ظاہری عبادت سارے جانتے ہیں، اس کو شریعت بولتے ہیں، لیکن وہ جو باطنی عبادت جس کو مسلمان بھول گئے، جس کو مسلمان بھول گئے، بھولنے کی وجہ سے مسلمان نہیں رہا، ہر مسلمان ایک دوسرے کو کافر منافق ہے۔ اب اس نفس کو پاک کرنا ہے، وہ پاک کیسے ہوگا؟ وہ نمازوں سے پاک نہیں ہوتا ہے، روزوں سے پاک نہیں ہوتا ہے، اسے صرف وقتی طور پہ دب جاتا ہے، لیکن جب پھر نماز چھوڑی، روزے چھوڑے، پھر وہ باہر نکل آیا۔ اس کو پاک کرنا ہے، پاک کریں گے تو اس کا مقام اصلی مقام ہوگا۔ پاک کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے اندر قلب کا ذکر سیکھنا پڑے گا۔ قلب کا ذکر، پھر روح کا، پھر سری کا، پھر خفی کا، یہ سارا اذکار ہیں، یہ ساتوں ذکر سیکھنے پڑیں گے جن کا تذکرہ بعد میں کیا جائے گا۔ جب یہ سینہ ذکر میں لگ جائے گا، اللہ اللہ میں لگ جائے گا، تو اللہ اللہ کے نور سے منور ہو جائے گا۔ اب وہ نفس شیطان ہے اندر، اس کو جو غذا ملتی ہے وہ غذا کے ذریعے یا ہوا کے ذریعے، جب وہ غذا کے ذریعے یا ہوا کے ذریعے نار اندر جائے گی، وہ جو اللہ کا نور ہے وہ اس کو جلا دے گا، اس سے غذا نہیں پہنچے گی۔ جب غذا نہیں پہنچے گی تو اس کو بھوک لگے گی، وہ ایک باقیہ مسائلوں سے غذا مانگے گا، وہ اس کو نور کا لقمہ دیں گے، دوسرے دن پھر نور کا لقمہ دیں گے، تیسرے دن پھر غذا مانگے گا، پھر وہ کہیں گے بہتر نہیں ہے تو کلمہ پڑھ، یہی تیری غذا بن جائے گا۔ تیرا شاہی میرا شاہی، گور شاہی گور شاہی، دین نبی کا سچا دائی، گور شاہی گور شاہی۔ اب وہ بے حالت مجبوری صرف زندہ رہنے کے لیے کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ کلمے کے اثر سے وہ جو تالا کتا تھا اس کی شکل سفید کتے کی طرح ہو جائے گی، پھر وہ زندہ رہنے کے لیے کلمہ پڑھتا رہے گا، کلمے کے اثر سے اس کی شکل سفید کی طرح ہو جائے گی، پھر کلمے کی اثر سے اس کی شکل بکرے کی طرح ہو جائے گی، پھر وہ کلمہ پڑھتا رہے گا، کلمے کے نور سے اس کی
شکل تمہاری طرح ہو جائے گی. جب تمہاری طرح ہو جائے گی پھر اس کو پکڑ کر حضور پاک کی محفل میں لے جائیں گے. پھر حضور پاک اور ناظرین ایسے کر اٹھیں گے آفرین ہے اس کے اوپر اور اس پر مرشد کہ کتے کو پاک کیا انسان بنایا اور محفل میں لے آیا. اس وقت اس کو کوئی مرتبہ ارشاد ہو جائے گا. اب وہ انسان نقلی نہیں رہا, اب وہ اصلی انسان. اب وہ جب نقلی تھا تو اس کے لیے سب کچھ نقلی تھا. نقلیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بنانا ہے, اصلیوں کے لیے بنانا ہو گیا. نقلیوں کے لیے نقلی قرآن بنایا, نقلی کعبہ بنایا. اب یہ نقلی قرآن کیا ہے؟ یہ جو تم قرآن پڑھتے ہو یہ تو پریس سے نکلا ہے, کاغذ پہ چھپایا. تو پھر یہ اصلی کیوں ہوا؟ یہ نقلیوں کے لیے ہے. اصلی قرآن حضور پاک کے سینے میں جب وہ سینہ منور ہو جاتا ہے, پاک ہو جاتا ہے, پھر وہ اس اصلی قرآن کے قابل ہوتا ہے. بے شک سیدی سلطان کو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا, بس اللہ سے اللہ ادا کرتا رہا, اللہ وسیع میرے سینوں میں ہو رہا. جب سینہ منور ہو گیا تو مجھے حضور پاک کی محفل نصیب ہونا شروع ہو گئی. وہاں کبھی جاتا حدیث کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, کبھی جاتا دوسری پڑھے ہوتے, کبھی جاتا کبھی اللہ ہو رہا تھا. ایک دفعہ گیا تو وہاں قرآن مجید پڑھ رہے تھے لوگ. میں بڑا پریشان ہوا, میں تو قرآن مجید پڑھا ہی نہیں. اگر پڑھا ہوتا میں بھی پڑھتا. حضور پاک نے دیکھا غمگین ہے, بلایا کہ رہو کیا بات ہے. میں نے کہا یہ پریشانی ہے. تو مانا جانی یہ تو نکلی ہے. وہ سینے سے سینہ بنایا اور ماتے میں خود مخود ہی حافظ ہوا. رہیں گے گوہر تیرے سنگ رہیں گے, دنیا والے تنگ رہیں گے. گوہر تیرے سنگ رہیں گے. جس طرح اس قرآن مجید کے لیے سفید کاغذ چاہیے, اسی طرح اس کے لیے سفید دل چاہیے. اور اس کے بعد یہ تمہارا قرآن مجید جس کو دوسری تمہاری نمازیں تو تمہاری نمازیں میں اصلی کو نہیں ہے. تمہاری نمازیں ہم مسجد سے باہر جاتی کو نہیں ہے. نمازیں تو بیت المعمور پہ پہنچتی ہیں. جب تمہارا دل اللہ اللہ میں گونجے گا, ابھی تمہاری زبانیں ہیں, جب تمہارا دل اللہ اللہ میں گونجے گا تو یہاں گونجے گا عرش مولا کو. تمہاری نمازوں کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا. وہ نماز اصلی ہے, یہ نماز صورت ہے. یہ اصلی تھی, یہ نقل ہے. اور یقین کرو تمہارا کعبہ اصلی وہ بھی نہیں ہے. یہ تو نقلیوں کے لیے کھانا کعبہ ہے, وہ اصلیوں کے لیے تو بیت المعمور ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ بیت المعمور دکھایا اور کہا کہ اس قسم کا کھانا کعبہ دنیا میں بنا, تاکہ وہاں نقلی تو رہیں گے. جب کوئی اصلی کھانے کعبے میں پہنچ جاتا ہے تو کیا مزہ آ رہا ہے اس کھانے کعبے کو اس کا طواف کرنا. جب رابع بدری احمد اللہ کے دل پہ کھانے کعبہ آیا, اس کھانے کعبے کو حکم ہوا چلا جا کے اس کا طواف کرنا. اور تجھے تو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور اس کو اللہ نے اپنے نور سے اب وہ ذکر کیا چیز ہے, یہ سب سے پہلے تمہاری سنت ہے. حضور پاک غار حرا میں کیا کرتے, نمازیں ٹھیک ہونی, ہر لوگ ذکر الہی میں رہتے. جب لوگ مسلمان ہوتے تو نمازیں اس وقت ٹھیک ہونی تھی, اس لوگ کیا کرتے ہر لوگ ذکر الہی کرتے. جب ذکر الہی سے ان کے سینے منور ہو گئے تو پھر وہ نمازیں اتری, کئی سال بعد اتری, شبہ معراج میں اتری. پھر جب نمازیں اتری آنکھوں میں نہیں اتری, سیدھی سیدھی